الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق کلام کیا ہے، روزے کی فرضیت اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ چند دنوں کی ایک تربیتی یا اسکیم ہے جس سے تم کو بھرپور طریقے پر فائدہ ملے گا۔ پھر یہ روزہ جو لازم کیا گیا یا فرض کیا گیا اس میں چند مخصوص افراد کو چھوٹ بھی دے دی گئی، اور بہرحال بہتر یہی قرار دیا گیا کہ روزہ رکھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ آیات جو ابھی اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد، یعنی 18 مہینے ہجرت کو گزرے تھے، شعبان کا مہینہ آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 1.5 سال کے بعد یعنی 18 مہینے کے بعد اس قبلے کو ختم کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے تیار کیا ہوا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص گھر تھا، اس گھر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا کہ نمازوں میں بھی اپنا رخ اسی طرف کرے، قربانیوں میں بھی اسی طرف اپنا رخ کرے، اور جن تمام عبادات میں قبلے کی طرف رخ کیا جانا چاہیے ان تمام عبادات میں قبلے کا رخ کرے، خانہ کعبہ کا رخ کرے۔ یہ پہلا حکم تھا 1.5 سال کے بعد ہجرت کے۔ اس حکم کے تقریباً 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور مسلمانوں پر روزہ فرض کیا۔ تو یہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کوئی روزہ فرض تھا یا نہیں تھا؟ تو بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ اس سے پہلے بھی روزہ فرض تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ محرم کا روزہ یعنی عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیض یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ فرض تھا۔ بعض نے اور بھی کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن یہ تمام کے نزدیک متفق ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جو بھی روزہ فرض تھا، وہ عاشورے کا روزہ فرض ہو یا ایام بیض کے روزے فرض ہو، ان کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے روزے فرض قرار پائے امت محمدیہ پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خاص اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا تھا یا ایھا الناس، جیسے اور بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اسی طرح سے بہت ساری آیات۔ لیکن ظاہر ہے کہ تمام لوگ اس کے مخاطب اس لیے نہیں بن پائے یا بن سکتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا وعدہ کیا ہے، وہی اس حکم پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں وہ اس پر کیا عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کیا پورا کریں گے۔ لہذا محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، یہ بات تم سے بطور خاص کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات تم سے ہی کہی جانے والی ہے، اوروں سے نہیں کہی جا سکتی ہے، غیر مسلموں سے نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تم صاحب ایمان ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اقرار کیا ہے، ایمان لانے کا، تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، تم نے اس کی کتابوں پر ایمان کا اقرار کیا، اسی طرح سے تم آخرت کا یقین رکھتے ہو، اس لیے تم بھی اس حکم کے مخاطب بھی
بنائے جانے کے لائق ہو، لہٰذا تم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہیں گے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، یعنی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تم پر روزہ فرض کر دیں۔ ہم پہلے ہی یہ بات طے کر چکے تھے کہ امت محمدیہ کو رمضان کے روزے ہم دیں گے، امت محمدیہ پر رمضان کے روزے فرض کریں گے، یہ پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ اب تم کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ ڈالا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، یا جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں دنیا میں آسمانی، ان تمام امتوں پر، ان تمام شریعتوں میں اور تمام پیغمبروں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو روزے کا حکم نہ دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں پر روزہ فرض کیا گیا، اور تمام امتوں نے جو ایمان لائے ان میں سے انہوں نے روزہ رکھا۔ اب پچھلی امتوں پر کون سا روزہ فرض کیا گیا تھا؟ قطع نظر اس سے کہ رمضان ہی کا روزہ تھا یا کوئی اور روزہ تھا، اس بحث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں نہ قرآن کریم کہیں کچھ کہتا ہے کہ پچھلی امتوں پر کون سا روزہ فرض کیا گیا، نہ احادیث میں اس بات کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ پچھلی امتوں پر جو روزہ فرض تھا وہ کون سا روزہ فرض تھا۔ ممکن ہے کہ عشرے کا روزہ فرض رہا ہو، ممکن ہے ایام البیض کے روزے فرض رہے ہوں، ممکن ہے پیر کا دن کا روزہ فرض رہا ہو، ممکن ہے جمعرات کا روزہ فرض رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جس دن کو مناسب سمجھا یا جن تاریخوں کو مناسب سمجھا تو یہ روزہ فرض کیا، لیکن روزہ فرض کیا گیا ماہ رمضان کا روزہ یا اسی طرح سے 30 دن کے روزے، یہ کسی امت کو نہیں دیے گئے، یہ صرف امت محمدیہ کو دیے جا رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، بس یہ ضرور ہے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں روزہ ان پر بھی فرض رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو روزہ فرض کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ رہی تھی؟ اس کا جو جنس ہے، یعنی جو اس کے غلے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے انسان اپنی جن پر انسان کی اپنی زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا میں، کیا ان میں کمی آ رہی تھی کہ ایک مہینہ روک دیا گیا کھانے پینے سے تو جنس جمع ہو جائے گی، بہت سارا غلہ اکٹھا ہو جائے گا، پھر 11 مہینے چلتا رہے گا؟ یا پانی میں کسی قسم کی کمی پیدا ہو رہی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا کہ پانی کا قطرہ قطرہ بچایا جائے تاکہ آئندہ 11 مہینوں میں کام آئے؟ کیا اس طرح کا معاملہ تھا؟ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اگر بھرپور طریقے پر دے دے تو بھی اس کے خزانے میں اگر ہم کسی قسم کی کمی کا تصور کر سکتے ہیں تو صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے اور اس کو نکال لیا جائے، اس میں کتنا پانی آئے گا سمندر کا یہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ بس اگر کمی کا ہم تصور کر سکتے ہیں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی ہونے والی نہیں، نہ اجناس میں کمی ہوگی، نہ پانی میں کمی ہوگی، نہ آکسیجن میں کمی ہوگی، نہ اور کسی قسم کی کمی ہوگی۔ سب کو دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے یہ ہماری آپ کی افادیت اس کے اندر ہے، ہمارے آپ کے فائدے اس کے اندر ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تم بڑے نڈر ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے، تم شیطان سے اتنے مغلوب ہو چکے ہو اور نفس تم پر اتنا غالب آ چکا ہے، تمہاری خواہشات تم کو اس قدر اپنے گویا مٹھی میں لیے ہوئے، اپنے شکنجے میں لیے ہوئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں رہ گیا، تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل گیا، اور کسی بھی قسم کا کوئی عمل کر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے تم کو روکا ہے تم وہ عمل کر لیتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے، کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا۔ اتنے تم بے باک اور اتنے تم نڈر ہو گئے اور اتنی تمہارے اندر جسارت پیدا ہو گئی کہ اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر بھی تم گناہ کر لیتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتے ہو، تو تمہاری یہ بے باکی دور ہو جائے، تمہارے اندر جو خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں رہا ہے وہ خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے۔ اور یہ بات مشاہدے کی ہے
آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے کہ رمضان کے روزے کی بات نہیں، عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ پیر کا روزہ رکھے، چاہے جمعرات کا روزہ رکھے، یا ایام البیض کا روزہ رکھے، یا عشرے کا، یا 15 شعبان، کوئی بھی روزہ رکھے، ہمارا آپ کا یہ تجربہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بہت احتیاط کرتا ہے، کہیں کوئی بات زبان سے غلط نہ نکلنے پائے، جھوٹ نہ نکلنے پائے، غیبت نہ ہونے پائے، اور کسی قسم کی کوئی خرافات نہ ہونے پائے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ بڑی احتیاط انسان کرتا ہے۔ یہ عام روزوں کی بات کی جا رہی ہے، رمضان کے روزے کی بات نہیں، عام روزوں کی بات۔ وہ ایک دن کا روزہ ہے، ہم اس کے لیے اتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزے کی بھی اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے اور اس سے ہمارا روزہ متاثر ہو جائے۔ تو ہم روزے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے تم روزے میں اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہو، اپنے تمام جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو کہ لغویات نہ نکلنے پائے، جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، بہتان، چغلی، اور اسی طرح سے زبان کی جو خرافات ہیں ان تمام سے اپنی زبان کو روک کر رکھتے ہو، نگاہوں کو بھی تم اپنی روک کر رکھتے ہو کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اپنے کانوں کی بھی حفاظت تم کرتے ہو کہ کسی قسم کی کوئی غلط بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے، کسی کی غیبت اور اس طرح کی کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ کانوں کی بھی حفاظت، دل و دماغ کی بھی حفاظت انسان کرتا ہے کہ غلط قسم کے خیالات اور کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت، اپنے پیروں کی بھی حفاظت، یعنی انسان حفاظت کے تعلق سے گویا روزے کا ایک پیکر بن جاتا ہے، اس کا پورا وجود روزے دار بن جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کھانے اور پینے میں احتیاط کرنے لگے کہ بھئی 14 گھنٹے 15 گھنٹے جو بھی روزے کا وقت ہے اتنے وقت میں ہم کھائیں پیے نہیں، بلکہ وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اپنی نگاہ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، اپنے دل و دماغ کا بھی روزہ رکھتا ہے، ہاتھ پیروں کا بھی روزہ رکھتا ہے، پورا جسم اس کا روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ رمضان یہ بھی انسان کا یہی معاملہ ہے کہ پورے طور پر اپنے روزے کی احتیاط کرتا ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات کم سے کم قصدن نہیں ہونے دیتا کہ جس سے اس کا روزہ متاثر ہو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں کہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے تابعدار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کوئی چھوٹا کام ہو کوئی بڑا کام ہو، ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی کیفیت ہماری اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اور دوسرے مواقع پر بھی، اور دوسرے دنوں میں، دوسری راتوں میں، دوسرے مہینوں میں یہی کیفیت ہو، ہم اسی طرح سے مسلمان بن کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، جس وقت ہم مسجد میں ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بد زبانی نہیں کریں گے، اور کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، حق تلفی نہیں کریں گے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے جو ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن جب مسجد کے دہلیز کے باہر ہمارا قدم ہوتا ہے تو پھر ہم ہر طرح سے آزاد ہوتے ہیں۔ زبان کے سلسلے میں بھی آزاد ہے، جو جی چاہا بک لیا، نگاہ کے سلسلے میں بھی آزاد ہے، جو جی چاہا دیکھ لیا، اسی طرح سے کان اور ہاتھ پیر سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف مسجد میں مسلمان کے لیے نہیں بنایا، پیدا کیا، یا رمضان کے لیے مسلمان کے طور پر نہیں پیدا کیا، ہمیں تو پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایک ایک لمحے کے لیے مسلمان بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اسلام سے خالی نہ گزرنے پائے، اسلام کی پر عمل کرنے سے خالی نہ گزرے، اس طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ اور اسی بات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر، اس کا اعلان کیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو صرف اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ روزے کا موقع ہو تو روزے کے سلسلے روزے کی صورت میں عبادت کی جائے، 5 وقتہ نماز کا موقع ہو تو نماز کی صورت میں عبادت کی جائے، حق تلفی سے بچنے کی بات ہو تو حق تلفی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، حقوق ادا کرنے کی بات ہو تو حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اطاعت کی جائے۔ غرض یہ کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے انسان اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا نمونہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے
کہ تمہارے اندر جو بے باکی پیدا ہو گئی ہے وہ نکل جائے اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کا خوف پیدا ہو جائے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے. رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس سے پہلے ہم کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے. اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو سیاہ دل پر لگا ہے وہ دھو دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے دل. اور اگر توبہ نہیں کی اس نے اور پھر کوئی گناہ کیا تو پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کوئی گناہ کیا تو پھر نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ہمارے آپ کے دل سیاہ ہو چکے. 11 مہینے جو گویا کل مغرب تک گزریں گے پچھلے رمضان کے بعد، یکم شوال عید کا دن جو ہم نے پچھلا گزارا، اس دن سے لے کر کل مغرب تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو تو وہ ایک دن بڑھ جائے گا، ورنہ کل چاند ہو گیا تو سال یہ 11 مہینے پورے ہو جائیں گے. ان 11 مہینوں میں ذرا جائزہ تو لے ہم اپنا اور آپ اپنا بھی دے جائزہ کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے رہے، اور کتنے مواقع پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اس کے احکامات کو توڑ کر ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کیا. ذرا جائزہ لے لیں. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہمارے دل شاید ایک بار سیاہی میں نہیں آئے بلکہ ان پر پرت در پرت جلتی چلی گئی، کیونکہ ہم نے دن بھر میں شاید ہی چند موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، باقی تو نافرمانی ہی میں وقت گزارا. تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر کتنی پرتیں جم گئی ہوں گی ہمارے دل پر سیاہی کی، اندازہ نہیں. اور جب رمضان کا موقع اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ اس رمضان کی برکت سے تم اپنے دل کو صاف و شفاف کر لیں. ظاہر ہے کہ جب رمضان کا موقع آیا ہے، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت میں جگہ دینا چاہتا ہے اور دلوں کی سیاہی کو دور کرنا چاہتا ہے. روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، اور توفیق مل گئی تو تہجد کی صورت میں جو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور عبادت اس انداز سے کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی انسان رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، اس کی تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اور ایک موقع پر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ الصلوات الخمس ومن رمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة کفارۃ لما بینہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، 5 وقتہ نمازوں کے 2 نمازوں کے درمیان اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے روزوں کی برکت سے اور نمازوں کی برکت سے. تو یہ جو رمضان کا موقع آ رہا ہے، رمضان کے روزے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جتنے بھی سیئات ہیں، آپ کی جتنے بھی سیئات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا. جب یہ تمام سیئات ختم ہو جائیں گی تو روزے کی کیفیت کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ پر مرتب ہوں گے اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ. پھر کہیں سحر کے وقت میں، کہیں افطار کے وقت میں، کہیں اور نمازوں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ توبہ کریں گے. اور جب توبہ سچے دل سے کریں گے تو التائب من الذنب کمن سنبھالا. توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. اور اس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر پاک کر دے گا تمام گناہوں کی گندگی سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو، تمہارے اندر کی ساری گندگی ختم ہو جائے اور تم پاک اور صاف ستھرے ہو جائے. روزہ اس لیے فرض کیا ہے. اسی طرح سے لعلکم تتقون کا ایک مطلب اور بھی ہم لے سکتے ہیں تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے. جس طرح سے روزے میں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے سے بچتے ہو، تمہاری 1 مہینہ تربیت کی جا رہی ہے
کہ اس تربیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے جو 11 مہینے ہوں گے تم اسی تربیت کے زیر اثر گزارو گے اور گناہوں سے بچتے ہوئے تم سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ تم اگلے 11 مہینے گناہوں سے بچتے ہوئے گزارو گے. تو یہ 3 مطلب ہمارے اس چھوٹے سے جملے کے ہو سکتے ہیں. تعلق کے پتہ ایام معلومات, اور یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے کہ پوری زندگی کے لیے فرض کیا گیا ہے, پورے سال کے لیے نہیں فرض کیا گیا, بلکہ چند دنوں کے لیے ہے. سال کے 355 دن ہے, چاند کے اعتبار سے ہو سکتا ہے 354 دن ہو جائے, کیونکہ 10 دن تو عام طور سے فرق آتا ہی ہے, کبھی کبھی 11 کبھی آ جاتا ہے. 12 لوگ کہتے ہیں 355 دن, 355 دن میں 30 دن کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں. اگر ہم اوسط نکالیں تو غالباً ہر 11واں دن روزے کا پڑتا ہے پورے سال کے اعتبار سے. ہر 10 دن کے بعد ایک روزہ, ہر 10 دن کے بعد ایک روزہ, ہر 10 دن کے بعد ایک روزہ, یعنی مہینے میں 3 روزے کہیں کہ 3 مہینے 3 روزے ایک مہینے میں. اس طرح سے آپ کو روزہ رکھنے کا حق دیا جاتا ہے, بلکہ 3 سے بھی کم آتے ہیں. لیکن بہرحال ہم 3 مانے لیتے. 3 روزے اگر مہینے میں رکھنے کی بات کی جا رہی تو کون سی آفت آ جا رہی ہے, کون سا پہاڑ ٹوٹا پڑ رہا ہے. ہم پوری زندگی کھاتے رہیں یا جو کہہ لیجیے 27 دن ہم کھا رہے ہیں اور 3 دن اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, یا اگر متفرق رکھیں تو 10 دن ہم نے کھا پی لیا خود ڈٹ کے اور 1 دن روزہ رکھ لیا, کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا, کون سی ہماری جان نکل گئی. ہر 10 دن کے بعد 10 دن پھر کھایا پھر 1 روزہ رکھ لیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے روزہ رکھوایا جاتا کہ ہر 10 دن پر 1 روزہ رکھ لو, یا 27 دن تم کھا پی لو 3 دن روزہ رکھ لو ہر مہینے, تو اس سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو 30 دن لگاتار روزہ رکھنے سے ہوتی. 30 دن لگاتار روزہ رکھنے کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کو پیدا ہوتا ہے, خوب طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہو جاتے ہیں 30 دن کی تربیت کے ذریعے سے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لگاتار روزہ رکھو, ایام معدودہ کی چند دنوں کا روزہ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, یہ روزہ جو فرض کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلا موقع ہے جو روزے کی فرضیت کا اعلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان. اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو کہیں سفر پر ہے, کہیں سے بیمار ہے, کہیں اور کسی قسم کا عذر ہے کہ وہ حکم کی تعمیل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا. چنانچہ فرمایا فمن کان منکم مریضا, رمضان کے موقع پر یعنی روزے کے آنے کے موقع پر اگر کوئی تم میں بیمار ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اسے دوا کی ضرورت ہے, اسی طرح سے او علی سفر یا کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے, یہ سفر چاہے تجارت کے اعتبار سے ہو, چاہے شادی بیاہ کے تعلق سے ہو, یا کسی سے ملنے جلنے کے لیے گئے, یا سیر سپاٹے کے لیے گئے, یا اور کوئی غرض سفر کی. بہرحال انسان اپنے وطن میں نہیں ہے, اپنے گھر میں نہیں ہے, وہ سفر میں ہے. تو اگر تم میں سے کوئی سفر کی حالت میں ہے یا کوئی بیمار ہے, فائدہ تم میں نہیں یاد ہوتا, تو اسے رخصت دی جا رہی ہے کہ وہ اتنے دنوں کا روزہ چھوڑ دے. جتنے دن بیماری کے ہیں یا جتنے دن طبیعت اس کی نہیں ٹھیک رہتی اتنے دن کا روزہ چھوڑ دے, دوا لینے علاج کرنا, یا سفر میں جتنے دن ہے اتنے دن روزہ چھوڑ دے, آپ کی جو بھی ضرورت ہے جس مقصد کی اس مقصد کو پورا کرنا. اور اس کے بعد فائدہ تم میں نہیں یاد ہوا. رمضان گزرنے کے بعد بیمار جب اچھا ہو جائے اور سفر سے مسافر لوٹ آئے, اپنے گھر آ کر روزہ رکھے. جتنے دن چھوٹے ہیں, 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن, جتنے دن چھوٹے ہیں ان روزے کی قضا کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 آدمی کو چھوڑ دیجیے, ایک بیمار کو اور دوسرے مسافر کو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے, کیونکہ پہلا موقع ہے, اچانک پابندی لگا دی جائے بھائی آپ کو 30 دن اب کچھ کھانا پینا نہیں ہے, 14 گھنٹے 15 گھنٹے 13 گھنٹے جو بھی روزے کا وقت ہو, طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک جتنے بھی گھنٹے بچتے ہو, ابھی تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا, یا ممکن ہے 14.5 کا ہو. بہرحال جتنے گھنٹے کا روزہ ہے تم 30 دن احتیاط کرو گے کھانا پینا کچھ نہیں. تو بہت سے ایسے لوگ جو جن کا مزاج ہی نہیں بنا ہے ان کو روزہ رکھنے میں تکلف ہو جائے گا.
اور جب تکلف ہوگا اور روزہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم ہو جائے گی اور ایسی صورت ان کی گرفت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کو چھوٹ دے دی. وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جملہ یہاں پر ایک پوشیدہ ہے، لا یصومون، اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا متوسط درجے کا کھانا بطور فدیہ کے ادا کریں. متوسط درجہ وہ جو ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو روزمرہ کھلاتے ہیں. اگر ہم روزمرہ روز مقدر کھلاتے ہیں تو اسی اعتبار سے، اور کبھی دال اور کبھی گوشت اور کبھی ترکاری اور کبھی کچھ اس طرح سے وہ متوسط درجے کا. اگر ہم 60 روپے کلو والا گیہوں کھاتے ہیں مستقل تو وہ متوسط درجہ ہوگا، اور 25-30 روپے والا کھاتے ہیں تو وہ متوسط درجے کا. تمہارا متوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو روزمرہ خرچ کرتے ہیں اس اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ ادا کر دیں تو انشاءاللہ روزہ معاف کر دیا جائے گا اور فدیہ قبول کر دیا جائے گا. لیکن یہ چونکہ پہلے سال کا حکم تھا، پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا اسی تعلق سے جو اگلی آیات میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی، یعنی 2.5 سال کے بعد تقریباً، تو اس میں ان لوگوں کی چھوٹ ختم کر دی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ فدیہ دے دیں. اب یہ چھوٹ ختم کر دی، اب اس پر عمل نہیں ہوگا اور اب ان کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من شہیدہ منکم الشہر پڑے گا، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے گا اس کے لیے یہ بات لازم کی جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزارے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہم انہی الفاظ کے ذریعے سے دوسرا مطلب دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ، یہاں پر ہم لا مان دیتے ہیں، وعلی الذین لا یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ مان لیتے ہیں کہ لا یطیقونہ تو پھر یہ حکم آج بھی باقی ہے. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے عمر کے اعتبار سے بہت عمر دراز ہے، عمر رسیدہ ہے، 80 سال کے ہیں، 90 سال کے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بیچارہ ضعیف ہے، چلنے پھرنے سے مجبور ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، 85 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا، وہ کہاں روزہ رکھ پائے گا؟ اور آئندہ کے لیے بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ اس کے جسم کو اتنی طاقت ملے گی کہ وہ روزہ رکھ لے گا. آئندہ کے لیے ہوتا ہے، بلکہ جسم اور کمزور ہوتا جائے گا، لہٰذا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ان کے لیے یہ حکم وعلی الذین لا یطیقونہ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا اسی طرح سے خدا نخواستہ کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ آپ کو وقت کی پابندی کے ساتھ دوا لینی ہے. صبح مسافر ہو کر 8 بجے لینی ہے، دن میں 2 بجے لینا ہے، پھر 3 بجے 4 بجے بھی کوئی دوا ہے، اور وقت کی پابندی بھی ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے. اور وہ مرض ایسا ہے کہ مستقل دوا لینا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا کہ دوا چھوڑتا ہے تو جان خطرے میں پڑتی ہے، اور دوا لیتا ہے تو روزہ جا رہا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا کہ وعلی الذین لا یطیقونہ، وہ شخص یا وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی جگہوں پر آیات نازل کی ہیں. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ اس لیے تم پر اپنے احکامات کو واضح کر رہا ہے ان تضلوا. اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اسی لیے اتارا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی، لہٰذا وہاں پر ہم یہ مانتے ہیں اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ وہاں پر پوشیدہ ہے، اسی طرح سے وہاں پر بھی لا پوشیدہ ہے. وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا متوسط درجے کا بطور فدیہ ادا کر دے، ان کا روزہ معاف کر دیا جائے گا اور فدیہ قبول کر دیا جائے گا. اور ہم یہ بتا دیں کہ فدیہ کیا ہے. متوسط درجے کا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، آپ چاہے کسی کو بلا کر اپنے گھر پر کھلا دیجیے پکا، چاہے اس کی نقد قیمت ادا کر دیجیے. نقد قیمت ادا کریں گے تو تقریباً 2.25 کلو کے 250 بنتا ہے. اب اس کو سیل آج چلتا نہیں، 8 کلو چلتا ہے تو 2.25 کلو کر لیجیے. حالانکہ 1 کلو 666 گرام اور کچھ اور آتا ہے، یعنی
70 ग्राम 700 ग्राम भी दे दीजिए तो इंशाल्लाह वो भी अदा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 50 रुपये के आसपास प्रति वक्त इस तरह से चलने का तो पड़ देगा। तो ये अगर अदा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला रोज़ा माफ़ कर देगा और फिर कबूल कर लेगा। अब ये कब दिया जाए? एक तो ये सूरत है कि हर रोज़े का रोज़ रोज़ अदा किया जाए। एक ये कि आप 10 दिन के बाद मिसाल के ऊपर अदा कर दीजिए, या 2 किस्तों में अदा कर दीजिए। 15 रोज़े गुजर जाए, आप 15 दिन का फिदिया दे दीजिए, फिर 15 दिन अगले का फिदिया। और ये कि आप मास में दे दीजिए। रमज़ान शुरू हुआ, अगर हमको मालूम है कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं और आइंदा भी हमको उम्मीद नहीं कि हम रोज़ा रखने की पोजीशन में आ पाएंगे, तो मैं उन्हीं का एक फिदिया, और ये फिदिया उन्हीं को दिया जाएगा जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। जिनको ज़कात दी जा सकती है उन्हीं को फिदिया दिया जाएगा। चाहे आप पुलिस के तौर पर देखिए और अल्लाह खरीदा आपने दे दिया फिदिया की सूरत में, या घर बुला के पका कर खिला दिया, या ना की सूरत में आपने रुपये पैसे भी सके आपने दे दिया, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल कर लेंगे। फमन ततव्वा खैरन, तो ये हुक्म आगे आते हैं। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन, और जो मज़ीद नेकी करना चाहे तो ये नेकी उसी के काम आएगी। अब मज़ीद नेकी की क्या सूरत मुमकिन हो सकती है? मज़ीद नेकी की सूरत ये है कि इंसान इस वक्त सफ़र की हालत में है, वो सफ़र से वापस आएगा, रोज़ा रख लेगा, लेकिन अभी वो अल्लाह ताला के इस हुक्म से फ़ायदा उठा रहा है कि रोज़ा छोड़ रहा है, और उसकी नीयत है बाकायदा कि हम सफ़र से जब वापस जाएंगे तो रोज़ा रखें, लेकिन इस वक्त वो फिदिया भी अदा कर रहा है। तो आज हम फिदिया दे दें रोज़ा छोड़ने का, और कल हम रोज़ा भी रखें। या कोई शख्स खुद अपने तौर पर रोज़ा भी रख रहा है और फिदिया भी दे रहा है, या जिसको ये उम्मीद है कि कल हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम रोज़ा रख सकेंगे, लेकिन आज हमने रोज़ा छोड़ा तो फिदिया भी दे सकते। तो इस तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई नेकी करना चाहता है मज़ीद तो वो नेकी उसी के काम आएगी। वहाँ तसूबु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालिमून, और तुम्हारे लिए रोज़ा रखना बहरहाल बेहतर है अगर तुम ज़रा शुरू रखते हो। तो रोज़े का जो अजर सवाब है अल्लाह ताला के नज़दीक, रोज़े की जो कद्र कीमत है उसका अंदाज़ा तुम्हें आज नहीं होगा, उसका अंदाज़ा तुम्हें उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला रोज़े का अजर सवाब लोगों में तकसीम करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कुल्लु अमलि इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी। इब्न आदम का हर अमल उसी के लिए है, जैसा वो करेगा उसी एतबार से उसका सवाब मुरतब होगा, लेकिन रोज़ा ये मेरे लिए रखा गया है, इसका बदला मैं तो दूँगा। नमाज अभी हमने आपसे पढ़ी, नीयत यही थी कि अल्लाह तेरे लिए मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मगरिब में भी, और इसी तरह से तमाम नमाज़ों में अल्लाह ताला की नीयत की जाती है उसको राज़ी करने की। हज के लिए इंसान जाता है, बाकायदा नारा लगाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ज़कात देता है इंसान, अल्लाह ही के नाम पर ज़कात देता है, उसी के हुक्म की कानून। तो फिर रोज़े को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ क्यों मनसूब किया है? नमाज को क्यों नहीं अपनी तरफ मनसूब कर लिया? हज को अपनी तरफ क्यों नहीं मनसूब कर लिया कि हज मेरे लिए किया गया? दरअसल मामला ये है कि नमाज लोगों के सामने आ जाती है। आप नमाज़ पढ़ रहे, हम नमाज़ पढ़ रहे, कोई ना कोई आगे आ जाए, उसकी निगाह में आ गई हमारी नमाज। हो सकता है हमारे दिल में ख्याल आ जाए, आपके दिल में ख्याल आ जाए, पढ़ा आए हैं चलो इसी नमाज दिखाओ, ऐसे लंबे लंबे सज्जे और ऐसे लंबे लंबे रुकू तमाशा, और ऐसे टक्करें मार देंगे और दिखाने के लिए रुकू सुधी बड़े लंबे चौड़े और बड़ा खुश हो खुशी, तो नमाज दूसरे के लिए हमने गोया कर। ज़कात दी जा रही है वो भी निगाह में आ जाती, कम से कम देने वाला तो देख ही रहा है कि आप ज़कात दे रहे हैं। हज में एक मजमा है, उस मजमे के दरमियान में आप, लेकिन रोज़े की कैफियत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, जिसको अल्लाह ताला से वाकई मोहब्बत होगी वही रोज़ा रखते हैं। 14 घंटे भूखा प्यासा रहना ये आसान बात नहीं है, जिनको अल्लाह ताला से मोहब्बत है वही रखेंगे, और जब तक इंसान अपनी ज़बान से कहेगा नहीं रोज़ा उसका जाहिर नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ये खुफिया इबादत है, इसलिए अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि इसमें कोई दिखावा हो ही नहीं सकता है, इसकी शोहरत तो इंसान कर ही नहीं सकता जब तक अपनी ज़बान न करें। ज़्यादा ये मेरे लिए उसका बदला मैं खुद दूँगा, और इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा इत्मीनान किया है। रमज़ान के जब महीना शुरू होता है, पहली शब आती है, कल अगर चालू हो जाता है, हम आप तरावी की तैयारी में लग जाएंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान होने लगेगा कि ज़ाकर अव्वल लैलत मिन शहर रमज़ान सुफ़िदत शयातीन व मलाइकतुल जिन्न, जितने भी ज़िद्दी और सरकश किस्म के शयातीन और जिन्नात वगैरह हैं जो इंसान को बहकाने का गोया बेड़ा उठाएंगे, उन सब को कैद डाल दिया जाता है, उन सब के हाथ पैरों में हथकड़ियों और बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। वफ़ुतिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाब,
जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और किसी दरवाजे को बंद नहीं रखा जाता। वगुल्लक़त अब्वाबुन्नार फलम युफ्तह बाबा, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, किसी दरवाजे को खोला नहीं जाता। और पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िल शर अक़सिर, ऐ नेकी के तरफदार आगे बढ़ और नेकी कर ले, तुझे मौका दोबारा तुझे मिले कि न मिले। और ऐ बुराई करने वाले, अपने रब को नाराज़ करने वाले, थम जा, यह अपने रब को नाराज़ करने और बुराई करने का मौका नहीं है। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन्नार, और अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को बंदियों को जहन्नम की आग से निजात देता है। वज़ालिका कुल्ल लैला, और ये हर रात होता है। और रोज़ेदार का बड़ा एहतमाम भी अल्लाह ताला का होगा क़यामत के दिन कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है। उस दरवाजे से ज़िंदगी भर का नमाज़ी नहीं जा सकता। हमेशा रोज़ा रखने वाला, ये हमेशा ज़कात अदा करने वाला उस दरवाजे की दहलीज पर नहीं पहुँच सकता। और खूब हज और उम्रे का अंबार लेकर पहुँचने वाला मजाजी को उस दरवाजे तक पहुँच जाएगा। उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार जा सकता, कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। और जब सारे रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे जन्नत में, फिर वो दरवाज़ा हमेशा हमेशा बंद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस्तेमाल है। और ये मौका हमें आपको जो मिला, ये न सिर्फ ये कि हमारी आपकी शहादत की बात है, बल्कि आखिरत की तैयारी का एक सुनहरा मौका और मिला है। बहुत से लोग थे जो पिछले रमज़ान में थे, आज वो नहीं है। आइंदा जो रमज़ान आएगा शुरू हो सकता है कि हम न हो। लिहाजा इस रमज़ान के हर दिन से और हर रात से भरपूर तरीके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। दिन के वक्त में रोज़े की सूरत में, और रात के वक्त में तरावी और तहज्जुद वगैरह के ज़रिए से, और बाकी तिलावत है, ज़िक्र है, तस्बीहात है, दुरूद शरीफ वगैरह, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब का क़ुर्ब और मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करें कि फिर ये मौका हमें अगर आपको मिले न मिले, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी तमाम हिदायत को अमल कर दे और माह रमज़ान के एक लम्हे को कबूल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह